السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حقوق العباد۔ انسان پر دو حق لازم ہیں، ایک اللہ کے حقوق یعنی حقوق اللہ، اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تذکرہ پہلی ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ حقوق العباد میں بہت سے حق ہیں جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، جن کی رعایت اور خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے جو ہمارے چینل کے اندر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں۔ دوستو، آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے اور ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر کے یا غصب کر کے وہ اپنی جائیداد میں اضافہ کر لے گا، یا اس کی دکان میں ترقی ہو جائے گی، یا اس کی کھیتی باڑی بڑھ جائے گی اور اس کے رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، یا دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے، یا دوسرے کی جائیداد و پلاٹ اپنے پلاٹ میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کے کھیت کو یا دوسرے کے پلاٹ کو اپنے پلاٹ کے ساتھ ملا کر اپنے کھیت میں یا اپنے پلاٹ میں اضافہ کر لیا ہے، اور دوسرے کے پیسوں کو اپنے پیسوں میں ملا کر میں نے اپنے مال میں اضافہ کر لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ دوسرے کے مال کو غصب کر کے یا جائیداد اور پلاٹ کو غصب کر کے اپنے آپ کو دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہا ہے۔ اور آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کی جائیداد کو غصب کر کے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی وہ میری ہوگی۔ حالانکہ اس شخص کو یہ بھول ہے، کیونکہ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی اور اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اور گویا وہ چیز اس کے لیے ایک جہنم کا ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیوں سے اور رشوت دے کر حاصل کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ فلا یأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار۔ متفق علیہ۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی زبان کو زیادہ بنا سنوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو، لہٰذا میں اس کو سچا سمجھ کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو پس سن لو کہ جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ کتنی سخت وعید ہے اور ڈانٹ ہے اس شخص کے لیے جو اپنی چرب زبانی سے یا زبان کی تیزی سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے دوسرے کا مال غصب کر لیتا ہے یا دوسرے کی زمین ہتھیا لیتا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم سے نہیں ہے، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ محترم دوستو، یہ ظلم و زیادتی، دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ، یہ حقوق العباد کی نفی ہے، اور حقوق العباد جو حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں تو معاف کریں، وگرنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلماً لے لی یا اس سے تعرض کیا تو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اگر عمل صالح ہوگا تو اس سے اس ظلم کی مقدار لے لی جائے گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو بھائیو، آج موقع ہے، ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی یہیں تلافی کر لیں۔ ہم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، ظلماً لے لی ہو تو وہ اسے واپس کر دے، اور اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دے دے، اگر بالفرض وارث بھی نہ ہو تو اسے صدقہ کر دے، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ بھی کام نہ آئیں گے۔ ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے جائیں، مگر ان سے ہماری خلاصی نہ ہوگی، ہماری یہ عبادات حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی۔
اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بے چارہ اور مفلس کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس اور غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، بہت سے روزے اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہذا وہ بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ وہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، مگر ابھی حقوق کا دعویٰ کرنے والے باقی ہوں گے، لہذا ان دعوے داروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص میری امت کا مفلس اور غریب ہے۔ آج ہم غیبت، چغل خوری، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور تہمت لگانا، ایک دوسرے کو کوسنا اور ذرا ذرا سی بات پر گالیاں دینا، یہ ہماری فطرت بن چکی ہے، جو ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا سبب بنے گا، اور ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ ہمیں دینے پڑیں گے اس کے بدلے میں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے معاملات دنیا ہی میں صاف کریں، اور جن لوگوں کے ہم نے حقوق مارے ہیں تو صاحب حق کو ان کا حق واپس کریں یا ان سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔